اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا۔ دوسرا منگوایا گیا، غرض بار بات کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ پھر ایک عمدہ گھوڑا منگوایا گیا، پسند نہ آیا۔ اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ ناظرین، شیطان نے اس وقت اس بادشاہ کے نخوت ناک میں پھونک دی۔ بادشاہ نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا۔ فوج اس کے ساتھ چل رہی تھی، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر نہایت خستہ حال پرانے کپڑے میں ملا۔ اس فقیر نے بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ سمجھا۔ اس خستہ حال فقیر نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا تب کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی بادشاہ کی گھوڑے کی لگام چھین لی۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس خستہ حال فقیر نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کی نظام کروں اور گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس فقیر نے کہا کہ مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس انسان نے کہا کہ بہت اچھا کیا آئے، بڑی مبارک ہو ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جنتی آدمی دور ہیں، ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے حق تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ ناظرین، یہ قصہ بہت اہم ہے زندگی کے حوالے سے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تکبر سے ہم سب کو پاک رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔